الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد و صلاۃ کے بعد گزشتہ 9 نشستوں سے ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور پچھلی نشستوں میں ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کے تاثرات، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تاثرات اور سلوک، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی الفت اور محبت کے حوالے سے گفتگو سماعت کی تھی۔ بیچ میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ آیا تو اس میں ہم نے اپنی اس گفتگو کو روک دیا تھا اور اعتکاف اور جمعۃ الوداع کے حوالے سے کچھ دوسرے موضوع پر گفتگو ہم نے کی تھی۔ اب عید الفطر کے بعد کا یہ پہلا جمعہ ہے، تو انشاءاللہ میں اپنے اس سلسلے کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں اور اسٹارٹ کرتا ہوں۔ چنانچہ آج 4 شوال المکرم 1443 ہجری بمطابق 6 مئی 2022 اس سلسلے کی 10ویں نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمہ جہت شخصیت، جو کہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ تھی، ایک مقام رکھتی تھی، نہ صرف اجلہ صحابہ کرام جلیل القدر اصحاب کرام علیہم الرضوان کی نظروں میں ایک مقام رکھتی تھی، پھر دیگر صحابہ کرام جو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہوتے رہے، اسلام قبول کرتے رہے، اور جنہوں نے بعد کا زمانہ بھی پایا اور مختلف جنگیں لڑی، جہاد ہوئے، اس زمانے کے جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کم پائی، ان کی نظر میں بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ ایک مقام تھا، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بھی ان کا ایک مقام تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کتابت قرآن کی، کاتب وحی ہونے کی خدمت عطا فرمائی اور یہ خدمت لی ان سے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اب جو لوگ صحابہ کرام کے شاگرد ہوئے
یا صحابہ کے ہاتھ پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، شریعت کی اصطلاح میں انہیں تابعی کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ کرام کے تابع ہونے والے، ان کے شاگرد، ان سے علم، معرفت، حدیث، فتاوی، دین حاصل کرنے والے، سیکھنے والے، تو یہ تابعین تھے سارے کے سارے۔ اب جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو حاصل کیا تھا، بے عینی ہی، بغیر رد و بدل کے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ تو اب جو لوگ تابعی ہوئے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے شاگرد بنے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ شاگرد ہوئے، روحانی شاگرد ہوئے، کیونکہ تعلیمات ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو وہ جو طبقہ تھا یا وہ جو گروہ تھا یا وہ جو زمانہ تھا تابعین کا، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زمانہ خیر تھا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، ثم یلونہ، ثم یلونہ، پھر جو مجھ سے ملے ان کا زمانہ، پھر جو میرے ملنے والوں سے ملے ان کا زمانہ، اور جو میرے ملنے والوں کے ملنے والوں سے ملے یعنی تبع تابعین، ان کا زمانہ، یہ سب اس میں خیر ہی خیر۔ تو تابعین کا زمانہ بھی زمانہ خیر میں تھا، خیر القرون میں تھا، اور اس میں بڑے بڑے جلیل القدر قسم کے اولیاء کرام ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ تاثرات پیش کیے، مختلف مواقعوں پر بتائے، تو ان کو بھی کتابوں کے اندر نقل کیا گیا، نوٹ کیا۔ تو آج میں وہی تاثرات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کی نشست کا عنوان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین کی نظر میں، یہ میرا آج کا عنوان ہے۔ تو تابعین کرام میں آپ کی حیثیت کیا تھی؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ تابعین کی جماعت میں سے، تبع تابعین کی جماعت میں سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے خلیفہ ہوئے ہیں، اور ان کی طرز حکمرانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی جلتی تھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی حکمرانی، اگرچہ یہ پہلے خود شہزادے تھے، عیش و عشرت سے زندگی گزارتے تھے، بنو امیہ میں سے شمار ہوتا ہے ان کا، لیکن جب ان کے سر پہ خلافت کا بوجھ آیا تو یہ بالکل تبدیل ہو گئے، بالکل تبدیل ہو گئے، اور تبدیل ہو کر پھر ایسی ایسی پالیسیز اپنی حکومت میں لے کر آئے کہ لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ یاد آ گیا۔ آپ کا لقب اسی لیے عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی یہ دوسرے عمر ہیں۔ اتنا زبردست آپ کا دور خلافت تھا، یہاں تک کہ اتنے بہترین، حالانکہ اتنی عمر نہیں تھی زیادہ ان کی خلافت کے دوران، چند سال، لیکن اس کے اندر انہوں نے ایسے اقدامات کیے تھے کہ آپ کی حکومت کے اندر ایک وقت یہ بھی آ گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر ڈھونڈتے تھے کہ کوئی مستحق ملے تو اس کو ہم زکوٰۃ دیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو اتنا خوشحال کر دیا تھا آپ نے اپنی پالیسیوں کو۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک پاکستان کی کہ ہمارے ملک پاکستان میں ابھی تک کوئی اس طرح کا حکمران آیا نہیں کہ جس نے رعایا کا
عوام کا خیال رکھا ہو. ایک آیا، اس نے آ کر کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل پر کچھ کرنے کی کوشش کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی کوشش کی، سچائی پہ قائم رہنے کی کوشش کی، ایمانداری پہ قائم رہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا انجام کیا وہ سب جانتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکمران بننے سے پہلے بہت ہی ایک اسٹائلش قسم کی زندگی گزار رہے تھے، امارت والی زندگی گزارتے. اتنے قیمتی لباس آپ پہنتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ کی پگڑی کے اندر جواہرات لگے ہوتے تھے، انگوٹھیاں مطلب سونے کی پہننا، ہیرے جواہرات کی اور نگینوں کی انگوٹھیاں پہننا، ایک شاہانہ اسٹائل. اور آپ کی سواری آپ کے ساتھ ساتھ گویا جیسے پروٹوکول ہوتا ہے، یہ شاہانہ زندگی تھی. اور بڑے مرغن کھانے اور جناب بڑی عمارتیں بنانا اور پتہ نہیں کیا کیا شان و شوکت جو ایک شہزادے کی ہو سکتی تھی. آپ شہزادوں کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی سعودی عرب میں، دبئی میں، مسقط میں، عمان میں ان تمام شہزادوں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، جن کے گھروں میں باتھ روم کے اندر بھی سونے کے کموڈ لگے ہوئے، سونے کے نل لگے ہوئے. تو شہزادوں کی زندگی ایسی ہوتی. لیکن جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ کھانا ان کے گھر میں نہیں ہوتا تھا، اور وہ کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رعایا میں کوئی بھوکا ہو اور میں پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے. ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا پہلا دور کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتے، کوئی ڈسکس نہیں کرتا. حکومت بننے کے بعد انہوں نے جو ان کے اندر تبدیلی آئی، چینج آئی، اس کو دیکھا اور اس اقدامات کو دیکھا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو حکمران آیا اس نے اپنے آپ کو چینج کیا. حالانکہ حکمران بننے سے پہلے وہ بھی ایک لگژری زندگی گزارنے والا آدمی تھا، لیکن حکمران بننے کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی کوشش کی، صحابہ کرام علیہ رضوان کے اسوہ پر طریقے پر چلنے کی کوشش کی، اسلامی تعلیمات کو لاگو کرنے کی کوشش کی. تو آپ کے سامنے ہے کہ کوئی ان کی کوئی تصویر لے کے آتا ہے، کوئی تصویر لے کے آتا ہے، یعنی اس کا ماضی کنگالتے رہتے ہیں، حال کو نہیں دیکھتے. اور پھر جو پوری دنیا کا ایک ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، خان جو بہادر بنا بیٹھا ہے، صاحب بہادر بنا بیٹھا ہے، اس کو تو اسلام پسند ہی نہیں ہے. اس نے اسلام کو مٹانے کے لیے افغانستان پہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مٹانے کے لیے، لیکن اللہ کی مدد تھی وہاں. اور وہاں اس نے پاکستان میں بھی یہی کیا اور بالکل ختم کر کے رکھ دیا کہ یہ بندہ جب اب اس کا یہ حالت تو آگے چل کے پتہ نہیں کیا کرے. بہرحال ایک الگ طرف بات نکل گئی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے وقت کا سب سے پہلا مجدد کہا جاتا ہے کہ دین کو اس نے دوبارہ زندہ کیا. یعنی اتنی خرافات بنو امیہ کے حکمرانوں نے پھیلا دی تھی کہ جو دین میں کافی بگاڑ پیدا کر دیا تھا. درباریوں میں جیسے ہمارے ہم جو وزیر وزراء ہیں، ایک آدمی کہیں ٹٹو جا رہا ہوتا تو اس کے پیچھے 50 گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، پولیسوں کی لائن ہوتی ہے. اسی طرح بنو امیہ کے حکمرانوں نے، ملک بن عبد المرمان اور یہ سب جتنے بھی تھے، مہدی وغیرہ، ان سب نے جناب بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. حکومتی طرز عمل کا طرز حکومت کا تباہ و برباد کر دیا تھا انداز. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو دوبارہ ٹھیک کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر لے گئے تھے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا خیالات رکھتے تھے کہ آپ نے اپنی پوری خلیفہ والی زندگی میں، وہ زندگی جو انہوں نے خلیفہ بن کے چند سال جو گزاری تھی، اس میں کبھی کسی کو سزا کے طور پہ کوڑے نہیں مارے تھے. ان کا ریکارڈ تھا. وہ ایسے مطلب جو نا طریقے سے چلاتے تھے کہ بندے خودی جو ہے وہ غائب ہو جاتے تھے، یا جناب جو ہے نا وہ شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا کرتے تھے. کبھی کسی کو کوڑے نہیں مارے. لیکن ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کے دربار میں آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کوئی الٹی سیدھی بات کر دی. پہلے تو اس کو ڈانٹا کہ تیری ہمت کیسی ہوئی، تیری مجال کیسی ہوئی، تو
صحابی رسول کے حوالے سے ایسی بکواس کرتا ہے؟ آج کے بعد تو میرے دربار میں نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر جو جلاد ہوتے تھے ان کو بلایا، کہنا اس کو پکڑو اور میرے سامنے اس کو 10 کوڑے 20 کوڑے یا جو بھی چیز کو اس کو مارو۔ اس نے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کے حوالے سے زبان پر یہ برے الفاظ لایا کیسے یہ؟ تو کوڑے مروائے اس نے، اپنی پوری زندگی میں کسی کو کوڑے نہیں مارے اس نے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گستاخ کو کوڑے مارے اس نے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ طرز عمل ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو بہت مشہور تابعین میں سے ہیں اور ولی کامل گزرے ہیں، با کرامت ولی گزرے ہیں، اور اپنے دور کے بہت بڑے اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک، اور تابعی تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان میں بعض کی زیارت بھی کی تھی، ان سے شاگردی بھی کی تھی ان کی، اور ان سے علوم و فنون سیکھے تھے۔ اتنا بڑا اپنے وقت کا ایک آدمی تھا کہ جیسے اس کا نام لیا جاتا تھا، اتنا مشہور شخصیت۔ ان سے کسی شخص نے پوچھ لیا کہ جناب آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ کیا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ کیونکہ عمر بن عبدالعزیز میں نے بھی آپ کو بتایا نا، ایک بہت بڑا نام ہے خلفاء کے اندر۔ آپ نے فرمایا اے بھلے شخص، میں تیری بات کا کیا جواب دوں؟ تو امیر معاویہ کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے؟ بھلا جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی میں روزے رکھے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ زکاتیں رکھی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہن نکاح میں دی ہو، یعنی حضرت ابو سفیان جو کہ امیر معاویہ کے والد تھے، اپنی بیٹی ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی تھی، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار تھے کہ جن کی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو، تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بہتر ہے، عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے؟ تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی بات تیری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز اتنے سالوں کے بعد آیا اور تو اس کو ان سے ملا رہا ہے؟ تیری عقل پہ پتھر پڑ گئے؟ اچھا، اسی طرح کچھ دن گزرے، کچھ وقت گزرا، پھر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے اور سوال کر دیا، کہیں سے آیا ہوگا کہ جناب یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ بہترین آدمی تھے یا عمر بن عبدالعزیز؟ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ اور یہ کہتے وقت اس نے کہا کہ دیکھیں نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کارنامے کیے ہیں، یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا، یہ اچھے عمل کیے، اور امیر معاویہ اس نے تو کوئی ایسا خاص کام نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اب وہ چونکہ امیر معاویہ کی شخصیت کو جانتا نہیں تھا، تو اب اسے امیر معاویہ کے کارنامے گنوانے کے بجائے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا، سن میری بات، تم ان دونوں کی آپس میں نسبت کے بارے میں پوچھتے ہو، سنو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا۔ جب جہاد کے دوران گھوڑے دوڑاتے تھے تو زمین سے جو مٹی اڑتی تھی، دھواں اڑتا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ کے ناک میں جاتا ہوگا، اور ناک میں جانے کے بعد جو اندر ریٹ بن جاتی ہوگی جس کو ہم لوگ نکالتے ہیں، اس ریٹ کے مقابلے میں بھی یہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، اس ریٹ کے برابر بھی اس کا درجہ نہیں ہے۔ جو ناک میں ان کے گند ہوتا تھا حضرت امیر معاویہ کے، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس ناک کے گند کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو افضل ہونے کی بات کرتا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا
نظریہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت معافی بن عمران رحمۃ اللہ تعالی تابعی سے کسی نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے سوال کیا. ٹھیک ہے، جس طرح ابھی اس وقت مختلف حوالوں سے فتنے پھیلے ہوئے ہیں نا، تو اس وقت بھی پھیلے ہوئے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ باتیں ہم سن رہے ہیں، امیر معاویہ کیا ہے، کون تھا یہ؟ تو ان کو غصہ آ گیا. اس نے بھی کسی تابعی کا نام دیا کہ فلانا تابعی بڑا نیک، بڑا پرہیزگار، بڑا ولی کامل ہے. کیا وہ اور امیر معاویہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ تو انہوں نے بھی اس کو ڈانٹا. کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہو گیا، ایک تابعی صحابی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ان کی بہن امیر معاویہ کی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہے، نکاح میں ہے. انہوں نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھا، اس کی حفاظت کی، قرآن لکھا. ان کا مقابلہ اس تابعی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تابعی فرما رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. پھر فرمایا سن، غور سے سن. تم امیر معاویہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ذہن میں رکھتے ہو. مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اصحاب اور رشتہ داروں کو برا بھلا کہا، اللہ عز و جل کی اس پر اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنی نشستوں کے اندر کہ اس رشتہ داری سے مراد جن کے گھروں میں آپ کی بیٹیاں گئیں یا جن کی بیٹیاں آپ کے گھر میں یعنی نکاح میں آئیں، یہ سب آپ کے رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار. حضرت احنف بن قیس مشہور تابعی گزرے. یہ اتنے بردبار، ٹھنڈے مزاج کے، صبر و برداشت کے پیکر تھے. ان کے سامنے کوئی کتنی ہی غصے سے، کتنی ہی بے ادبی سے، کتنی ہی کوئی زیادتی کر جاتا، آپ کو غصہ نہیں آتا. آپ محبت سے، نرمی سے اس کو ٹال دیتے. یعنی یہ آپ اپنے صبر و برداشت اور حلم کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے اتنے مشہور ہو گئے کہ لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ بھائی کوئی بھی احنف بن قیس سے زیادہ بردبار، حلیم اور برداشت والا نہیں ہے. کوئی نرم نہیں جتنا احنف بن قیس ہے اپنے دور کے اندر. ان کی مثالیں دیا کرتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا، حضرت ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ صبر کا پہاڑ ہیں، آپ کا حلم، آپ کی برداشت آسمانوں تک گویا پہنچی ہوئی، اتنے بڑے آپ جناب صبر کے، برداشت کے پیکر ہیں، تو آپ زیادہ بردبار اور حلیم ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ اس نے بھی سوال کر لیا حضرت امیر معاویہ کے بارے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو بھی غصہ آ گیا. کہنے لگا یہ کیسا سوال کر دیا تو نے، یہ کیسا سوال کر دیا؟ پہلے تو اس کو کہاں میں تابعی، صحابہ کو دیکھنے والا، کہاں وہ جس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ صحابی رسول ہے، تو مجھے صحابی رسول سے ملاتا ہے؟ حیا کر. اور رہی بردباری، برداشت اور نرمی کا تعلق کہ میں زیادہ بردبار ہوں، نرم والا ہوں، نرم مزاج والا ہوں، یہ حضرت امیر معاویہ، تو فرمایا سن، یاد رکھ، میں جو برداشت کرتا ہوں یا میں جو نرمی کرتا ہوں، میں جو غصے کو پی جاتا ہوں، تو میں مجبور ہوں، نرمی کرنے پر مجبور ہوں، غصہ پینے پر مجبور ہوں، نرمی دکھانے پر مجبور ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں کسی کی زیادتی کا بدلہ اس کو دے نہیں سکتا.
کسی اپنے سے زیادتی کرنے والے کو مار کے اپنا بدلہ نہیں لے سکتا، اس کے اوپر کچھ اپنی طرف سے کارروائی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں غریب مسکین ایک عام سا آدمی ہوں، جبکہ امیر معاویہ امیر شام تھے، وہ بادشاہ تھے، اور بادشاہ کے سامنے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک مشہور تھی بات کہ بادشاہوں کے سامنے زبان سنبھال کر بات کرو اور ولیوں کے سامنے دل سنبھال کے بات کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولیوں کے سامنے اگر دل میں ذرا بھی میل آیا تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور بادشاہ کے سامنے زبان کی کوئی حرکت آئی، الٹی بات ہو گئی تو گردن چلی جاتی ہے۔ یہ بادشاہوں کا مزاج تھا۔ آپ ایک مشہور جملہ سنتے ہوں گے، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ہندوستان کا یہ بڑا مشہور جملہ تھا مغلیہ دور کا، جان کی امان پاؤں، یعنی میری بات آپ کو بری لگ سکتی ہے، کڑوی لگ سکتی ہے تو میرا سر جائے گا، تو بھائی آپ پہلے مجھے جان کی امان دے دیں پھر میں یہ بات کرتا ہوں۔ یہ تھا بادشاہوں کا دور۔ حضرت امیر معاویہ اسی طرح کے بادشاہ تھے، ایک روب دبدبے والے۔ تو احنف بن قیس فرماتے ہیں میرے پاس قدرت نہیں تھی کہ میں سامنے زیادتی کرنے والے کو بدلہ دے سکتا تھا، امیر معاویہ کے پاس پوری طاقت تھی کہ وہ اپنے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کی زبان کھینچ لیتے، کوڑے لگوا دیتے، ان کی گردن اتروا دیتے، اس کو وہیں پٹائی کروا دیتے، قید کروا دیتے۔ قدرت کے باوجود وہ برداشت کرتے تھے، ان کا بردباری، ان کی نرم مزاجی مجھ سے زیادہ ہے، کہ وہ قدرت رکھتے تھے بدلہ لینے کی، لیکن اس کے باوجود ہنس کر ٹال دیتے تھے، نرم مزاجی سے کر لیتے تھے، اور بندے کو بات کو ادھر ادھر کر کے معاملے کو سیٹل آؤٹ کرتے تھے، سورٹ آؤٹ کر دیتے تھے، کسی پر زیادتی نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس قدرت ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ صبر کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو قدرت ہی نہیں ہے۔ بھائی آج پولیس والا کسی کو چماٹ مار دے، ہے کوئی چماٹ مارنے والا اس کو چماٹ کے بدلے میں؟ روز مختلف چوکوں پہ کھڑے ہو کر آپ کے جیبوں کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں، ہے کسی کا ہاتھ روک سکے ہاتھ اس کا؟ اب لوگ کہتے ہیں بڑا صبر، وہ صبر نہیں، وہ ڈر ہوتا ہے، وہ خوف ہوتا ہے کہ میں نے زبان چلائی، خواہ مخواہ کا مقدمہ میرے متھے پڑ جائے گا، مجھے بٹھا کے اگر لے گیا اپنی موبائل میں تو میرے لیے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ ڈر کی وجہ سے صبر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی پولیس والے کے ساتھ زیادتی کر جائے اور پولیس والا برداشت کر جائے تو اب آپ کیا کہیں گے؟ صبر ہے بھائی اس کے اندر، یہ کر سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، لیکن جواب نہیں دے رہا، قدرت ہے، طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کر رہا۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ نے فرمایا میرا اور امیر معاویہ کی بردباری اور نرم مزاجی اور برداشت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، میرے پاس تو قدرت ہی نہیں تھی کہ میں اس کا بدلہ لے سکتا تھا، امیر معاویہ کے پاس پوری طاقت اور قدرت اور فوجیں اور سپاہی تھے، اس کے باوجود وہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو نہ صرف معاف کر دیا کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ کرتے تھے۔ یہ آپ کی شان اور زندگی ہے۔ مدینہ طیبہ کے ایک بہت بڑے عالم جو تابعی ہوئے ہیں، اور ایسے تابعی کی انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تھی اپنے بچپن میں، حضرت سید عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حضرت زید بن ثابت کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس طرح یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ لوگ 50 60 70 سال کی عمر میں پہنچیں گے تو ہم ہو سکتا ہے اس وقت تک دنیا سے جا چکے ہوں، تو یہ کہہ سکیں گے نا کہ ہم نے مدنی مسجد کے فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھی، ہم نے ان کی تقریریں سنی، ان کی گفتگو سنی ہے۔ اسی طرح انہوں نے حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، انہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، ان کی تقریریں سنی، ان کے خطبے سنے تھے، ان سے علم حاصل کیا تھا اپنے بچپن میں، سمجھداری کے زمانے میں۔ پھر ان کے بعد جب وہ شہید ہو گئے سارے، تو اس کے بعد جب یہ ایک عالم بن کے ابھرے تو تابعی تھے۔ ان سے کسی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے پوچھا، کیونکہ
صحابہ کرام کے حوالے سے فتنے ہر دور میں اٹھتے رہے ہیں ان کی شان گرانے کے لیے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ ان کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے فرمایا میں تمہیں اپنا جواب نہیں دیتا، سنو میں نے حضرت فلاں ایک ابو محمد سعید مسیب قرشی مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ 90 ہجری تک زندہ رہنے والوں میں سے تھے، صحابہ کرام میں سے اور صوفیاء میں سے تھے، میں نے ان کے پاس جا کر یہی سوال کیا تھا۔ تو ابو محمد سعید مسیب قرشی مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا تھا اے زہری سنو، جو شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح مختلف صحابہ کرام کے نام گنوانے کے بعد کہا کہ جو شخص ان کی محبت میں مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ انہیں جنت میں داخل، اس محبت کرنے والے کو جنت میں داخل کرے، اور اس کا حساب کتاب لیتے وقت اس سے سختی نہیں فرمائے گا، جو ان اصحاب کی محبت لے کر دنیا سے جائے گا۔ اب بتائیے کیا مقام تھا، جن کی محبت ہی سینے میں موجود ہو نجات کا باعث بن رہی ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان، اور ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی نام لے کر انہوں نے ذکر فرمایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو صحابہ کرام کے بعد تابعی تھے، ان کے شاگرد تھے، یہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے جو ٹٹو ہیں، جو پتہ نہیں کہاں کہاں کی الٹی سیدھی بکواس سن کر شور مچا رہے ہوتے ہیں، اچھل رہے ہوتے ہیں، بندروں کی طرح کود رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے اقوال نہیں بتا رہا، یہ ان کے اقوال بتا رہا ہوں جنہوں نے صحابہ کا دور پایا ہے، صحابہ سے دوسرے صحابہ کے حوالے سے تاثرات لیے ہیں، ان سے پوچھا ہے ان کی شخصیتوں کے بارے میں، یہ ان کی اقوال۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، جن کے پیروکاروں کو حنبلی کہا جاتا ہے، تابعین تبع تابعین کی جماعت میں سے بھی آتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو ایک چپکلش تھی یا جو ایک معاملہ تھا وہ کیا تھا، ہمیں اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ تھوڑا معلومات ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے امام تھے، امام۔ دنیا میں اسلام میں شریعت کے 4 امام ہیں، آپ جانتے ہوں گے، نہیں جانتے تو بتا دیتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ شریعت کے 4 بڑے بڑے امام گزرے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنی مسجد میں کسی کو امام اس کو رکھتے ہیں جو آپ سے زیادہ جانتا ہو، ٹھیک ہے، جو بھی رکھتے ہیں، تو جس کو امت نے اپنا امام بنایا اس کے علم کا کیا عالم ہوگا، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا، امت نے اس کو اپنا امام بنایا ہوا۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھ دی اس کے سامنے، فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ بقرہ کی پہلے پارے کے آخر میں یہ آیت آتی۔ آپ نے فرمایا تو کس کام میں پڑ گیا بھائی؟ امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان کیا معاملات ہوئے، تجھے اس کی کیا پڑی ہے بھائی؟ تو اپنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملات، بیوی بچوں کے معاملات، یہ تمام چیزیں کر، تجھ سے ان باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلانے نے کس کے ساتھ کیا لڑائی کی، فلانے کے ساتھ۔ تو اپنے اعمال کو دیکھ اور سن میری بات، تلک امت قد خلت، یہ وہ گروہ تھا، امت کا وہ گروہ تھا جو دنیا سے چلا گیا، لہا ما کسبت، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب اللہ تک پہنچ گیا، اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے وہ، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جہاں تک تیری میری بات ہے
تو بھائی ہمارے لیے ہمارے اعمال پر نظر رکھنا ضروری ہے. اپنے اعمال کو دیکھو. وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا اما کانوا یعملون، کہ انہوں نے کیا کیا، صحابہ نے آپس میں کیا کیا، فلانے نے کیا کیا. تجھ سے کسی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، تجھ سے صرف تیرے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو کیوں اپنا وقت ضائع کرتا ہے اس قسم کی بحثوں میں پڑھ کے؟ اپنے اعمال کو دیکھ لے بھائی. بجائے اس کے کہ تو اس جھمیلے میں پڑھے 2 رکعت نفل پڑھ لے، اس کا ثواب زیادہ ہے بجائے اس کے کہ تو ان اختلافی باتوں کے اندر جا کے جناب اپنا سر کھپاتا رہے. بعد میں خدا نہ خواستہ تیرے اندر کسی کی بے ادبی پیدا ہو جائے، کسی کے ساتھ تیرا دل میں تنازع آ جائے، کسی کو تو بڑھا دے کسی کو تو گھٹا دے. یہ گھٹانا بڑھانا یہ اللہ کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں کہ کسی کے درجے کو بڑھائیں گھٹائیں. تو چھوڑ ان باتوں کو، تو صرف اپنا اعمال کا خیال رکھ، اس بحث میں مت پڑ. اتنا بڑا عالم بندے کو سمجھا رہا ہے، آگے سے بحث کر کے تاریخی حوالے سے واقعات نہیں سنا رہا. حالانکہ اگر وہ سناتے تو بہترین طریقے سے اس کو قائل کر سکتے تھے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں تھا، اس کا فائدہ کچھ نہیں تھا ان کے لیے. اب آخر میں بس میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی سوال کیا گیا، یہ بھی بعد کے علماء میں سے کہ جناب یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کیا معاملہ تھا، اتنا ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں. فرماتے تلک دماء طہر اللہ عنہا، کیا میں نے اور تم نے امیر معاویہ حضرت علی کے لشکروں میں سے کسی ایک میں مل کر جنگ کی ہے؟ کہنے لگا نہیں جی، وہ تو اتنے سال پرانی بات ہے. آپ نے فرمایا تو شکر ادا نہیں کرتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے اور مجھے ان کے خون سے پاک رکھا ہے، بچا کے رکھا ہوا ہے، تو اللہ کے بندے اپنی زبان کو کیوں آلودہ کرتے ہیں ان کا ذکر اس طرح کر کے؟ میری بات کو سمجھو، کیونکہ جب لڑائی ہوتی ہے کسی میں تو ایک آدمی ایک کو حق پہ اور ایک کو ناحق پہ سمجھتا ہے، اور جس کو ناحق پہ سمجھتا ہے اس کے لیے اس کے دل میں برے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے اس دور میں پیدا کر کے کسی ایک لشکر میں نہیں رکھا کہ تو لڑتا اور تیرا خون نکلتا، تو کسی کا خون نکالتا، جب اللہ نے ہمیں ان کے خون سے بچا کے رکھا ہے تو اپنی زبان کے ذریعے ان کا ذکر کر کے اس طرح اپنی زبان کو گندا کیوں کر رہا ہے؟ چھوڑ اس بات کو، اس میں تیرے لیے کچھ نہیں رکھا. وہ ان کے معاملات تھے اور وہ اللہ کے آگے پیش ہو چکے، وہ جانے، ان کا رب جانے، تو کیوں اس میں پڑھ رہا ہے؟ منع کر، اس بحث میں نہیں پڑھنے کی. آج جس کو دیکھو جناب دو چار باتیں سیکھ جاتے ہیں، وہ اپنی میری اور اپنی اصلاح، اپنے گناہوں کی اصلاح، اپنی نمازوں کی اصلاح، اپنے روزوں کی اصلاح نہیں کرتا. 5 وقت مسجد میں نماز میں بھی حاضر نہیں ہوتا ہوگا، استنجا کے مسائل بھی اس کو نہیں آتے ہوں گے، اس کو جناب زکوٰۃ کے مسائل بھی نہیں آتے ہوں گے، اس کو وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہوگا، نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات، سنتیں پتہ نہیں ہوں گی، اور کیا کہہ رہا ہوگا؟ حضرت علی حق پہ تھے، حضرت امیر معاویہ ایسے تھے، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا. ارے تیری اوقات ہے؟ تو اس گفتگو کا اہل ہے؟ تجھے کچھ پتا ہے؟ ایسے لگ کھڑے ہوتے، اتنی ساری بحث گھنٹوں کے بعد آپ اس کو بولا اچھا یہ بتا، استنجا کرتے وقت اگر کوئی بندہ پانی نہ ملے، اس کو استنجا کرتے وقت پانی نہ ملے، سفر میں کہیں پہ استنجا کر رہا ہے، پانی نہ ملے، کیسے اپنے آپ کو پاک کرے گا؟ اب لازمی بات ہے وہ یہی کہے گا مٹی سے استنجا کرے گا، مٹی سے. اچھا بتا، اگر سردیاں ہوں تو کیسے کرتے ہیں، گرمیاں ہوں تو کیسے کرتے ہیں؟ دونوں کے الگ الگ طریقے بتا. تو صرف پیشاب کی بات کر رہا ہے، اگر پاخانہ بھی ساتھ میں نکل آیا تو کیسے صاف کرے گا؟ بتا.
کسی کو پتہ نہیں. اور اگر میں معذرت سے کہوں ہاتھ جوڑ کر مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا. اور بحث کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت امام حسین، حضرت فلانا، حضرت فلانا فلانا، اس کو یہ نہیں آتا تھا، اس ولی کی کرامت ڈیوٹی ہے، اس کا کرامت کا یہ مسئلہ ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مولویوں کی بنائی باتیں فلانی. ارے بھائی تو پہلے استنجا کرنا تو سیکھ، تو پہلے استنجا کرنا تو سیکھ بھائی. اپنی ذات کے حوالے سے اپنے آپ کو کسی حالت میں پیدا تو صحیح کر. پتہ نہیں تو اس وقت صحیح طریقے سے پاک ہے بھی کہ نہیں، کہ ناپاک ہو کر پاک ہستیوں کے نام لے رہا ہے. کچھ شرم و حیا قریب سے ہی نہیں گزری. اسی لیے پھر کسی فارسی کے بزرگ نے بڑا بہترین جملہ کہا، جو مجھے فارسی کے الفاظ تو نہیں آتے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے، سن لو، جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے تو وہ نیک سیرت پاک لوگوں کی برائیوں پر اس کو لگا دیتا ہے. اور بالکل آخری جملہ حضرت علامہ احمد شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے اسی طرح امیر معاویہ کے حوالے سے الٹی سیدھی بات کی تو آپ نے کہا اے سن لے، وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. وما علینا الا البلاغ. اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ نہیں